الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد الصلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین دی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عجز و انکساری کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ صحت کی عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی. اللہ تعالی ان بابرکت لمحات کے طفیل سے ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان لمحات کی برکتوں سے اللہ تعالی ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور اس کی توفیق سے جتنے نیک اعمال ہم نے کیے اللہ تعالی ان تمام کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالی کی تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالی نے اشرف بنایا ہے، معزز اور مکرم تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا کی گئی ہے اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو فضیلت عطا فرمائی. اب اس فضیلت کا معیار کیا ہے؟ انسان بھی کھاتا ہے، جنات بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. انسان سوتا ہے، جنات بھی سوتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، اور اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں. دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، یہ بہت ساری مخلوقات میں کامن ہے. جانور بھی کر رہے ہیں، وہیں انسان بھی کر رہے ہیں، وہیں جنات بھی کر رہے ہیں. تو اب انسان میں ایسی انفرادی، ایسی ممتاز نمایاں خصوصیات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دیگر مخلوقات سے معزز اور مکرم ہیں. اور یہ بڑی آسان بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا اور ہم اس سوال کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا کہ جو ہمیں دیگر مخلوقات سے ممتاز کرے، الگ کرے، نمایاں کرے. ورنہ اگر جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، چلنے کی، جاگنے کی، تو یہ تو جانوروں میں اور انسانوں میں یکساں پائی جاتی ہیں. طریقہ کار الگ الگ ہیں
اب ظاہر ہے کہ ہر مخلوق کا رہن سہن اللہ نے اس کے حساب سے بنایا ہے۔ انسان کا کھانا پینا الگ ہے، طریقہ کار بھی الگ ہے، جانوروں کا طریقہ کار ان کے حساب سے ہے۔ طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم ابھی صرف اس فعل کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بآسانی ہمیں ایک عام عقل رکھنے والے کو بھی، شعور رکھنے والے کو بھی یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی ایسی خصوصیت ہے انسان میں جو اللہ نے دیگر مخلوقات سے اس کو ممتاز رکھنے کے لیے انسان کے اندر رکھی، اور اس خاصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ تو اب جب ہم غور و فکر کرتے ہیں انسان کے معاملات پر، انسان کی تخلیق پر، تو جہاں کچھ اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں جو اس کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں، نمایاں کرتی ہیں، وہیں ایک چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی اور جس کا بار بار حکم دیا گیا ہے وہ ہے علم، تعلیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر مثال لی جائے، یا احادیث مبارکہ کی مثال لی جائے، یا خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن، ان کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ نے نہ صرف اس عمل کی ترغیب دلائی بلکہ اس کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کی خصوصیات بیان فرمائی اور اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ انسان کہ اگر انسان کے پاس اگر تعلیم کا زیور نہ ہو اور انسان اس نعمت سے آراستہ نہ ہو تو اس کے کھانا پینا جانوروں کی طرح ہو جاتا، اس کا رہن سہن دوسری مخلوقات سے مماثلت اختیار کر جاتا ہے۔ اس میں آپ چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ صرف کھانے اور پینے کی ہی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں تو کھانے پینے کے آداب باقاعدہ طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے کھانے کے آداب کو بھی بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے وہ افراد کہ جو تاریکی میں زندگی گزار رہے، اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہمارے جو موضوع ہے اس کی مماثلت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ زمانہ جاہلیت کو زمانہ جاہلیت کہا کیوں جاتا ہے؟ آپ بتائیے کہ زمانہ جاہلیت کو زمانہ جاہلیت کہتے کیوں ہیں؟ بڑا آسان سا جواب ہے کہ زمانہ جاہلیت کو زمانہ جاہلیت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ تعلیم سے بالکل عاری تھے، شعور سے عاری تھے، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام، بڑے چھوٹے میں فرق، بڑوں کا عزت اور ان کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ شعور ان کی عقل و فہم میں نہیں تھا۔ وہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھا کرتے اور ہر جائز و ناجائز کام کو ایک ہی لاٹھی کی طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی قرآن مجید فرقان حمید کی نازل ہوئی ہے وہ علم کے بارے میں، جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب پہلی وحی اللہ تعالی نازل فرما رہا ہے اپنے محبوب پر، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو جو حکم دیا گیا اعلان نبوت کا 40 سال کی زندگی مکمل ہونے کے بعد، اب پہلی وحی سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی جانب سے لے کر آ رہے ہیں۔ وہ پہلی وحی کس بات کے متعلق ہے؟ علم کے متعلق۔ اب زمانہ جاہلیت کی جو تاریکی تھی، جہالت کی جو تاریکی ہوتی ہے، اس کو آپ علم کی شمع سے دور کر سکتے ہیں، اور علم کی شمع جلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، اور سب سے پہلی وحی علم کے متعلق نازل کی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی ایک انفرادی خاصیت یہ بھی ہے
کہ مصلح انسانیت بھی ہیں، مصلح اعظم بھی ہیں، اور ایک معلم انسانیت بھی. معلم استاد، سکھانے والا. اور اللہ نے آپ کو استاد میں، سکھانے والوں میں بھی ایک ایسا انفرادی مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ ایسے استاد ہیں کہ آپ نے براہ راست رب سے علم حاصل کیا ہے. آپ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیں گے سیرت طیبہ کی، آپ کے سیرت کے گوشوں میں، سیرت کی کتابوں میں، آپ کی پوری زندگی کے لمحات میں کبھی کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ نے باقاعدہ کسی استاد سے تعلیم حاصل کی ہو. لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور وجہ کیا دی کہ جب سکھانے والا رب ہو، وہ رب کہ جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے، اور ہر علم کا خالق اور مالک بھی رب کریم ہے. تو جب وہ ذات سکھانے والی ہو اور سیکھنے والے امام الانبیاء ہو تو پھر علوم کی کوئی حد رہے گی ہی نہیں. اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو سمجھانے کے لیے فقط اتنا ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے پیارے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، وہ سب کچھ. اب وہ سب کچھ میں کیا ہے، وہ ہم اور آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے، ہم اور آپ اس کا تعین ہرگز نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس کا ادراک ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے پیارے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو زمانے جاہلیت کی تاریکی کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کے ذریعے، اور علم کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی چیز ہے تربیت، اس تربیت کے ذریعے آپ نے اس جہالت کی اندھیری گھٹا کو علم کی روشنی سے دور کیا ہے. اور یہاں ایک بات جو قابل غور، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیتے اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اچھے اسکول میں داخل کروانا، اچھے مدرسے میں داخل کروانا. مدرسے کا تو خیر میرے منہ سے لفظ نکل گیا ہے، لیکن زیادہ فوکس آج کل اچھے اسکول کی تعلیم پر ہوتا ہے. اور اچھے اسکولوں میں بھی آپ جا کر دیکھ لیں کہ تعلیم تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی، لیکن تربیت کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے، تربیت کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے. اور آج کل کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بچہ اگر اسکول جا رہا ہے، مدرسے اگر جا رہا ہے، یا کسی استاد کی تربیت میں وقت گزار رہا ہے، تو اس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی وہیں سے حاصل کرنی. آپ کے ذوق کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں جو ہمارے اس موضوع کے مطابق بھی. ایک بادشاہ نے اپنے نشست میں یہ سوال کیا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے یا ماحول کی؟ سنیے گا بات بڑی قابل غور کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت ضروری ہے یا ماحول ضروری؟ اب بادشاہ کے دو وزیر تھے، ایک نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اچھا انسان بننے کے لیے ماحول کی ضرورت. اب دوسرے وزیر نے کہا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. تو اب بادشاہ نے دونوں جانب دیکھا اور پھر یہ اعلان کیا کہ تم دونوں کے پاس 1 مہینہ ہے، 30 دن. اگر ان 30 دنوں میں دونوں نے اپنی بات کو ثابت نہیں کیا تو 30 دن کے بعد سر قلم کر دیا جائے گا. یعنی جو دعویٰ کیا ہے، جس نے کہا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت ضروری ہے، تو اس کے لیے اب 30 دن تھے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت ہی واقعی ضروری چیز ہے، تو اس کو 30 دن کی مہلت دی گئی. اسی طرح جس نے کہا تھا کہ ماحول ضروری ہے تو اس کو بھی 30 دن دیے گئے کہ اپنی بات ثابت کرے کہ اچھا انسان بننے کے لیے ماحول ہی ضروری ہے. لہذا دن شروع ہو گئے، حتیٰ کہ دن گزرتے چلے گئے. 20 دن کے بعد جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت ضروری ہے، تو اس نے بادشاہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وقت مانگا، اجازت طلب کی کہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت ضروری ہے، تو میں اس کا مظاہرہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. چنانچہ بادشاہ نے اجازت دے دی
اب اس نے ایسے ایک تالی بجائی، تالی بجاتے ہی دروازے سے 8 سے 10 بلیاں نمودار ہوئی اور ایک صف میں چل رہی ہیں، بالکل ایک لائن میں. جس طرح انسان کو کہا جائے نا کہ لائن بنا لو، تو اس طرح ایک لائن میں چل رہی ہے اور ان کے منہ کے اندر ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے جس پر موم بتی جل رہی ہے. وہ بالکل دائیں بائیں دیکھے بغیر، اب ظاہر دائیں بائیں دیکھیں گے تو موم بتی گر جائے گی، دائیں بائیں دیکھیں گے تو موم بتی گر جائے گی نا. تو اب بالکل اس طرح ایک لائن میں سیدھی چلتی ہوئی آئی اور دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئے. نشست میں، محل میں جتنے لوگ موجود تھے سب ہکا بکا رہ گئے اور سب نے دیکھا کہ یہ تو بڑی حیران کن چیز ہو گئی. لہذا وہ ایک دروازے سے داخل ہوئی اور بغیر ادھر ادھر التفات کیے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی. اب جب دو دعویٰ کرنے والا وزیر تھا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی، تو یہ دعویٰ اس کا سچا ثابت ہو گیا. یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کا عملی نمونہ اس نے دکھا دیا کہ میں نے اتنے دن بلیوں کی صحیح تربیت کی. اب صحیح تربیت کی وجہ سے وہ ایک عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو لہذا میرا دعویٰ سچ ثابت ہو گیا کہ اچھا انسان بننے کے لیے صرف تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن دوسرے وزیر کے پاس ابھی 8 سے 10 دن مزید باقی، 30 دن کی مہلت تھی. تو اب دوسرے کو لگا کہ اب میری موت یقینی ہے. بہرحال وہ پوچھتا جو ہے وہ ادھر ادھر مارا پھرتا رہا کہ کس طرح میں اپنی بات کو ثابت کروں کہ اچھا ماحول بھی ضروری ہے اچھا انسان بننے کے لیے. چنانچہ وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا کہ جن کے بارے میں لوگوں نے بتایا تھا کہ اب تمہاری مدد صرف یہ بزرگ ہی کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان کے پاس وہ مسئلہ لے کر گیا اور پورا ماجرا سنایا کہ اس طرح جو ہے وہ مجھے یہ وقت دیا گیا ہے اور میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اور مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ میری رہنمائی کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، 30ویں دن میں خود محل میں آ کر تمہاری بات کو ثابت کر دوں گا. چنانچہ اب 30 دن گزر گئے، 30واں دن ہے اور اس وزیر کو اب یہ لگ رہا ہے کہ آج میری موت یقینی ہے. میں اپنی بات ثابت نہیں کر پایا اور بادشاہ نے یہ فیصلہ صادر کیا ہوا ہے کہ اگر جو وزیر بھی اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. چنانچہ اسی انتظار میں دیکھا کہ وہ بزرگ تشریف لے آئے. اب جب بزرگ آ گئے محل کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جس وزیر نے جو بلیوں کا ڈیمو دیا تھا ان سے کہا جائے کہ وہ ڈیمو دوبارہ دے دیں. جو ڈیمو انہوں نے دیا تھا، جو ایک مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہی ڈیمو دوبارہ دے دیں. چنانچہ پھر انہوں نے تالی بجائی اور بلیاں اس طرح چلتی ہوئی آ رہی، موم بتیاں منہ میں. اب جیسے ہی بلیاں محل کے قریب پہنچی تو بزرگ نے تھیلے سے چوہے نکال کر چھوڑ دیے. اب جب چوہے نکال کر چھوڑ دیے تو وہ ساری بلیاں تتر بتر ہو کر چوہوں کے پیچھے دوڑنے لگ گئی. وہ سب بھول گئی کیا تربیت ان کو ملی تھی، کیا انہوں نے کرنا تھا، کس لائن میں چلنا تھا اور موم بتی نہیں گرنے دینی تھی. وہ سب بھول بھال کر چوہوں کو پکڑنے میں لگ گئی. اب تھوڑی دیر پہلے تک جو ماحول انتہائی پرسکون تھا وہ ایک دم بھگدڑ کا ماحول ہو گیا اور بلیاں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں. تو بزرگ نے کہا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ تربیت اچھی دیں لیکن اگر ماحول فراہم نہ کریں تو ماحول نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر کی جو خرابی ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتی. اب آج کل ہمارا تعلیمی معیار کو اگر دیکھا جائے تو ہم صرف اسکول کو، مدرسے کو یا استاد کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھے استاد کے پاس اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے چھوڑ دیا ہے تو وہ تربیت بھی کریں گے اور کرتے بھی ہیں اساتذہ. لیکن اگر ہم ان بچوں کو اچھا ماحول، تربیت والا ماحول اپنے گھر کے اندر نہ دیں تو کردار سازی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ بچہ اگر اچھی بات اسکول سے سیکھ کر آ رہا ہے، مدرسے سے سیکھ کر آ رہا ہے، لیکن گھر میں چونکہ وہ ماحول نہیں ہوتا ہے، وہ اسلامی ماحول، وہ تربیت والا ماحول نہیں ہوتا ہے،
تو پھر بچے کے اندر وہ کردار ڈیولپ نہیں ہو پاتا، بچہ اس چیز کو بھول جاتا ہے، اور اگر یاد بھی ہو تو اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تعالی نے اس بات کو باور کروایا ہے کہ تعلیم انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ایک عام انسان اور ایک علم رکھنے والے انسان میں اللہ نے بڑا واضح فرق بیان فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ یاد رکھو دو درجے کے اعتبار سے ہیں، ایمان والوں میں درجے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیا ہے کہ جو علم بھی رکھتے ہیں۔ ایک علم والا شخص با علم کے ساتھ ساتھ اگر با عمل بھی ہے تو وہ ایک معاشرے کے اندر بھی اچھے اثرات پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو بڑا غور و فکر کر کے سمجھنا چاہیے کہ اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بڑی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کئی آیات بینات جو بیان فرمائی ہیں، وہاں اللہ تعالی نے صرف علم کی بات نہیں کی، صرف علم کی فضیلت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالی نے وہاں پر تزکیہ نفس کی بات بھی فرمائی، اور تزکیہ نفس تربیت کا ہی دوسرا نام ہے۔ اور اگر آپ دیگر آیات بینات پر غور کریں کہ جہاں جہاں جنت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے تو آمنو اور جنات تجری من تحتها الانہار کے درمیان جو ایک لفظ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ وعملوا الصالحات ہے۔ اللہ تعالی نے اعمال صالحہ کرنے کا حکم لازمی دیا ہے، اور اعمال صالحہ ہی اچھی تربیت کا دوسرا نام ہے۔ اگر اچھی تربیت ہماری ہوئی بھی ہے یا ہم نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی ہے تو ہماری اولادیں خود بخود اعمال صالحہ کریں۔ آج یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی تعلیم کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ان کے اچھے اسکول کے لیے، اچھے مدرسے کے لیے، اچھے کوچنگ میں داخلے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ اسکول سے پڑھ کر کیا آ رہا ہے، ہمارا بچہ اسکول سے تربیت کیا لے کر آ رہا ہے۔ اور ہم آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ انگلش میڈیم اسکولوں نے ہماری نسلوں کو کس طرح بگاڑ دیا ہے کہ ان کو اسلامی تہوار کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی تعلیمات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی نیو ایئر کی مبارکباد کے نام پر مخلوط پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسکولوں میں اس طرح کے فنکشن کا اہتمام کر کے ان کے کورے ذہن میں، کورے کاغذ، بچوں کا ذہن تو کورا کاغذ ہی ہوتا ہے نا، آپ بچپن میں جو اس کاغذ پر لکھ دیں گے وہ ساری زندگی وہی لکھا رہے گا۔ بچوں کو بعد میں اس کو مٹا کر صحیح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور صحیح تربیت اگر بچپن میں نہ ہو اور خراب تربیت، اگر خراب کردار ڈیولپ ہو جائے بچوں کے اندر تو یقین جانیے بچوں کو صحیح کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ نے قرآن صحیح نہیں پڑھا ہے، یا تو صحیح استاد سے نہیں پڑھا، یا استاد تو صحیح تھے۔ آج کل معاشرے کی ایک اور اس کے ضمناً ایک اور چیز میں عرض کروں کہ آج کل ہمارے معاشرے کی بے حسی کا عالم بھی یہ بھی ہے، اور یہ بھی کردار کشی کی ایک مثال۔ آج چونکہ والدین کا ایک عملی نمونہ یہی ہے تو اولادیں بھی ایسا ہی کر رہی ہیں۔ آج کل اگر خامی بچے کے اندر ہو، بچہ صحیح نہ پڑھ رہا ہو تو ہم الزام کس کو دیتے ہیں؟ اساتذہ کو، جو ان کے ٹیچرز ہیں، اسکول والے ہیں، مدرسے والے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچوں کے اندر استاد کا جو ایک مقام ہے، جو اللہ نے اس طبقے کا احترام رکھا ہے، اور احترام کیوں نہ ہو کہ یہ اساتذہ بھی نائبین رسول ہی ہے نا، جو معلم انسانیت میں سب سے اول نمبر پر امام الانبیاء ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ہر بعد میں آنے والا استاد بھی حضور کی تعلیمات کو اگر آگے لے کر چل رہا ہے تو آپ کا نائب ہی ہوا نا۔ تو اسی وجہ سے اس رتبے کا، اس طبقے کے لوگوں کا احترام اور ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہر شخص پر لازم ہے۔ اور پہلے زمانے میں ایسا ہوا بھی کرتا تھا کہ
کہ معاشرے کے وہ معزز افراد کہلایا کرتے تھے کہ جو ٹیچرز ہوا کرتے، جو شعبہ تعلیم میں اساتذہ کے درجے پر فائز ہوا کرتے تھے، تو ہر شخص ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا. اور آج بھی صحیح تربیت یافتہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن اگر کوئی استاد ان کو مل جائے، کہیں دیکھ لیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، اور برملا یہ جملہ کہتے بھی ہیں کہ آج ہم جس مقام پر ہیں اپنے استاد کی وجہ سے. لیکن اب معاشرے میں یہ رجحان ختم ہو رہا ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا عمل جب آپ اسکول والوں کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، استاد کو برا کہہ دیتے ہیں، اور بچے کے سامنے اگر برا کہہ دیتے ہیں، تو گویا آپ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ بیٹا اس طبقے کی تعظیم نہیں کرنی. اور پھر یہی سوچ معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ اساتذہ بھی بیچارے در بدر ٹھوکریں کھا کر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہیں. پھر اس میں محرکات تو اور بہت سارے، لیکن بہرحال استاد کا احترام تعلیم سے زیادہ ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ استاد بعد میں بنے، تعلیم بعد میں آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان تک پھیلائی، لیکن آپ پہلے امام الانبیاء تھے. تو پہلے اللہ تعالی نے آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم مومنین پر لازم فرمائی. تو اس سے ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ استاد کا احترام اور استاد کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی تکریم اس علم سے کہیں زیادہ ضروری ہوتی، اس لیے کہ علم کتابوں کا نام نہیں ہے، کتاب علم کا ذریعہ ہے. یہ سمجھنا ہمیں بڑا ضروری ہے کہ علم، کتاب جو ہے علم کا ذریعہ ہے، علم نہیں ہے. علم تو سینہ بسینہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اصل علم وہی ہے. اور اصل علم صرف کسی شے کا نام نہیں بلکہ ایک روحانیت، ایک اس روشنی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف منتقل فرما دیتا ہے، اور اس شعور اور اس تربیت کے سبب اللہ تعالیٰ منتقل فرماتا ہے. ورنہ اگر کتابوں میں ہی علم ہوتا تو یہ اسکول، کالجز، جو کوچنگز ہیں، مدرسے ہیں، یہ نہیں ہوتے. ہر شخص بس مارکیٹ سے کتاب خریدتا تو ڈاکٹر، انجینئر اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا. لیکن ایسا نہیں، آپ کے سامنے کتاب موجود ہو تب بھی آپ براہ راست کتاب سے علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو استاد کی ضرورت لازمی پڑے گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہ افراد کہ جن کی مادری زبان عربی تھی، اور صرف عربی نہیں بلکہ فصیح و بلیغ عربی جانتے تھے، لیکن ان کے سامنے بھی جب انہی کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، تو وہ براہ راست بھی اس کلام کو سمجھنے سے قاصر تھے. ان کو بھی صاحب قرآن کی صحبت کی، ان کی تعلیم کی ضرورت تھی. اور یہی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی مثال ہے کہ جو ایک ایک سورت انہوں نے کئی سالوں میں جا کر سیکھی. تو پتہ کیا چلا؟ استاد کا ادب و احترام ایک تربیت کا اہم پہلو ہے. اگر یہ تعلیم و تربیت، استاد کا احترام اگر نہیں کریں گے تو معاشرے میں کردار سازی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی. آج کے بچے اچھے تعلیم یافتہ تو ہو ہی جاتے ہیں، ڈگری ہولڈرز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے، کردار ان کا ڈیولپ نہیں ہوتا، کردار سازی نہیں ہو پاتی. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے کے بعد بھی ان کو اچھے اور برے کا فرق معلوم نہیں ہوتا. وقت کی قلت ہے، نہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہ انڈیا کا ایک واقعہ ہے، وہاں کا کوئی وہ جیسے یہاں پر CSS کے امتحان ہوتے ہیں نا، جو کمیشن کے امتحان دے کر پھر ایک اعلیٰ پوسٹ پر بندہ لگتا ہے، تو وہاں کا ایک شخص تھا، تو وہ کہیں سفر پر نکلا اپنی زوجہ کے ساتھ، تو دیکھا کہ درختوں پر جو ہے گھونسلے بنے ہوئے پرندوں کے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان گھونسلوں میں نظر آ رہے ہیں. اب بیوی نے فرمائش کر دی کہ اس میں سے ایک گھونسلہ مجھے اتروا دیجئے کہ یہ میں لے کر گھر جا کر اس کو رکھوں. اب تھا تھوڑا سا اونچا، اب وہاں پر جو مقامی بچہ تھا اس کو کہا کہ بھائی 5 روپے لے لو، یہ گھونسلہ اتار کر دے گا. اس نے انکار کر دی. بولنے والے نے سمجھا کہ شاید پیسے اس کو زیادہ چاہیے، اس وجہ سے منع کر رہا ہے، کہا کہ 10 روپے لے لو. اس نے پھر انکار کر دی، کہا کہ 15 لے لو. اب تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو بچے نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی اگر 50 یا 100 روپے بھی دو گے تب بھی میں یہ اتار کر نہیں دوں. اب اس کو بڑی حیرانگی ہوئی. اب CSS کیا ہوا تھا، ڈاکٹریٹ اور بڑا PhD تعلیم یافتہ شخص تھا، لیکن شعور کے اندر کمی کس طرح ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں.
تو بہرحال جب اس سے وجہ پوچھی نا تو اس نے کہا کہ ابھی جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں میں گھونسلوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تو ان کے ماں باپ ان کے لیے رزق اکٹھا کرنے گئے، ان کے لیے دانا چگنے گئے، جب شام ہوگی یہ سب واپس آئیں گے اور اپنے بچوں کو گھونسلوں میں نہیں پائیں گے تو آپ سوچیں ان پر کیا گزرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بات سن کر ایسی اس کے دل پر لگی اور وہ پھر اپنی ساری آخری عمر تک یہ سوچتا رہا کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کر لی، لیکن یہ جو تعلیم کے زیور سے بچہ آراستہ نہیں، اس کے اندر اس اعلیٰ درجے کا شعور ہے لیکن میرے اندر نہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ اگر ماحول اپنے بچوں کو آپ فراہم نہیں کریں گے تو وہ اچھے کردار کے مالک نہیں بن سکتے۔ اچھی تعلیم تو ان کے پاس آ جائے گی، ڈگری ہولڈر بھی بن جائیں گے، لیکن معاشرے میں اپنا کوئی ایک عملی ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔